صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے آداب زندگی کا اخلاص. بے شک پروردگار عالم نے ہم سب انسانوں کو سب مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ قرار دیا، اور جب خدا نے ہمیں زندگی دی، اس دنیا میں بھیجا، تو مقصد بھی عطا کیا ہے. بے مقصد خدا نے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا. یقیناً وہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ عبادت پروردگار عالم کے ذریعے ہم اپنے اس مقصد کو، یقیناً جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، نیکیوں کو انجام دینا، اس راہ پر چلنا کہ جہاں پر چلتے ہوئے پروردگار عالم ہمیں آخرت کے خوشنودی عطا فرمائے. تو یہ کب ممکن ہو پائے گا؟ کہ جب وہ نیکیاں جو ہم اس دنیا میں انجام دے رہے ہیں، وہ عبادتیں جو خدا کے لیے یقیناً ہم انجام دے رہے ہیں کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں خالص نیت کا ہونا بے حد ضروری ہے. اسی کے معنی ہیں، اسی کا نام ہے اخلاص. اخلاص یعنی خلوص نیت کے ساتھ بالکل پیور ہو ہماری نیت، کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خدا کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. نہ یہ کہ ہم دنیا میں اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، یا یہ نہ ہو جائے کہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، بلکہ صرف اور صرف مقصد انسان کا ہونا چاہیے جب بھی وہ کسی نیکی کو انجام دے، کہ ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا ہے. خدا کی جانب سے حکم ہے، تو لہٰذا اس میں ریاکاری کا کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی نیکی کو انجام دیتے ہیں، ذہن میں اکثر ابلیس، شیطان ملعون، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمارے ذہن میں خیال یہ بھی آ جاتا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی ایک امیج بنائیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بہت زیادہ نمازی ہیں، لوگ اس بارے میں ہمیں جانیں. اگر یہ سوچ آ گئی تو یہاں پر نیت خالص نہ ہوئی، اخلاص کی کمی آ گئی. جبکہ ہماری ہر عبادت، ہر نیکیوں میں اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے، خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. اس رب کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے ہم اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکیں، خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں. اور یہ اس وقت ممکن ہو پائے گا کہ جب ہماری نیت خالص ہو، پیور ہو، پاک ہو، اپنے رب کے لیے فقط ہماری وہ نیت ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. اخلاص کے اعتبار سے تو قرآن مجید میں بے شمار آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ انسان کو کس طرح سے خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو، اپنی نیکیوں کو پیش کرنا ہے. ایک آیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی کہ اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں، اور اس عبادت کو خدا کے لیے ہی خالص کریں، خدا کے لیے ہی خالص کیا جائے. یعنی جو کچھ عبادتیں انجام دے رہے ہیں وہ فقط خدا کے لیے خالص ہو. شاید ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ ہم عبادت اللہ کے لیے ہی تو کرتے ہیں، کسی اور کے لیے تو استغفر اللہ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم یقیناً اپنے رب کے لیے. لیکن دکھاوا، وہی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر دکھاوا یا ریاکاری اس میں آ گئی تو وہ خلوص کی منزل پر نہیں پہنچ رہی ہماری عبادت، ہماری وہ نیکیاں اس مقام پر نہیں پہنچ رہی کہ جہاں اخلاص کا مقام آتا ہے، کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یہاں پر میں کچھ حدیث معصوم کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، چند احادیث کا، کہ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اخلاص کے متعلق کہ اخلاص کامیابی ہے،
یعنی اخلاص کامیابی، یقیناً کہ اخلاص کے ذریعے کیونکہ بندہ اپنے رب کو راضی کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے عظیم کامیابی، ہم اس دنیا کی کامیابی کو لاکھ تصور کریں کہ پیسہ آ جائے، مال و دولت ہو، شہرت ہو، ایک بڑے مقام پر پہنچ جائیں، لیکن خدا کی طرف سے کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کہ اخلاص کا، کہ یقیناً مولا وضاحت کر رہے ہیں کہ اخلاص یعنی کامیابی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو خلوص نیت کے ساتھ کام کو انجام دیتا ہے، عمل کو انجام میں لاتا ہے۔ لہٰذا دوسری حدیث مبارک میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص عبادت کا معیار ہے، جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں اس کا معیار ہے اخلاص مقربین کی عبادت ہے، یقیناً مقربین کی عبادت ہے جو اپنے رب سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین عمل ہے اخلاص، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں پر میں اس کی ضمن میں ایک مثال، ایک واقعے کی شکل میں پیش کرنا چاہوں گی تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ خلوص نیت کا ہونا ہمارے عمل میں کس قدر ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، پیور ہو جب بھی ہم کسی نیکی کو انجام دیتے ہیں یا جب بھی ہم عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ کا معاملہ کہ بنی اسرائیل کے درمیان ایک درخت ایسا تھا کہ جس میں ابلیس جو تھا، ملعون شیطان، اس نے اس میں حلول کیا اور اس میں آوازیں نکالنے لگا۔ اس درخت کے اندر سے جا کر کے وہ آوازیں نکالتا، انسانی آوازیں نکالتا۔ اب لوگوں نے، یہ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو اس جانب متوجہ ہوئے کہ بھلا درخت کیسے بولنے لگا، درخت سے کیسی آوازیں نکل رہی ہیں۔ بہت سے ایسے افراد تھے کہ گمراہ ہونے لگے، اور ابلیس یقیناً جب یہ آواز نکال رہا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں، انہیں حق کی طرف سے شکار کر سکوں، لہٰذا اس نے گمراہی کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس درخت سے آواز نکل رہی ہے تو وہ اور زیادہ غفلت برتنے لگے۔ اچھا، اس بات کا علم اس دور کا ایک عابد تھا، ایک بہت عبادت گزار ایک شخص تھا، اسے اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ایک مرتبہ وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں جا کر اس درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے، انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کی جانب چل پڑا۔ کون؟ وہ عابد و زاہد شخص کہ جس نے اس بارے میں، اس واقعے کے بارے میں سنا۔ وہ عابد نے کلہاڑی اٹھائی اور چل دیا کہ میں اپنے پروردگار عالم یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف لوگ مائل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ گمراہی ہے، خدا کی طرف لوگ مائل ہوں، خدا کی طرف لوگوں کے دل متوجہ ہوں۔ یہ اس عابد کی سوچ تھی، یہ اس عابد نے یہ ارادہ کیا اور اس خالص نیت کے ساتھ یہ ایک مرتبہ چل پڑا، کلہاڑی لی، درخت کے پاس آیا اور درخت کو کاٹنا اس نے شروع کیا۔ جیسے ہی اس کام کو اس نے شروع کیا، شیطان ایک مرتبہ اس درخت سے باہر آتا ہے اور انسانی شکل میں مجسم ہو کر کے باہر آیا اور اس عابد کو روکنا چاہا، لیکن عابد نے رکنے کا نام نہ لیا بلکہ کہا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ ہی دوں گا، کیونکہ اس کے ذریعے لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شیطان نے، جو کہ انسانی روپ لے کر کے آیا ہے، انسانی مجسم اس انداز سے ہو کر آیا ہے، تو ایک مرتبہ وہ ابلیس کہتا ہے کہ تم اس درخت کو کاٹ رہے ہو تاکہ تمہیں اجر و ثواب ملے، تمہارا رب تم سے راضی ہو، تو کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جو اس سے زیادہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ ایک مرتبہ عابد رک گیا، کیونکہ یہ ابلیس کے حربے ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان جس چیز کی طرف متوجہ ہے اس چیز کے ذریعے وہ اسے شکار کرتا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ عابد و زاہد ہیں تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب تو ہم بڑے عبادت گزار ہو گئے، ہم بہت نمازی بن گئے، ہم بہت ہی روزے دار ہو گئے، تو اب ابلیس بھلا ہمیں کیسے بہکا سکے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان عبادتوں میں کچھ ایسی باتوں کے ذریعے وہ ہمیں شکار کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کھلے ہوئے دشمن سے کبھی بھی غافل انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اس کے علاوہ تمہیں ایک ایسا راستہ کیوں نہ بتاؤں کہ جس میں ثواب تمہیں بہت زیادہ ملے گا۔ اس نے پوچھا کہ وہ معاملہ کیا ہے کہ جس میں ثواب ہے اور خدا راضی ہو جائے؟ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم زندہ رہو گے، جو تم عبادت جہاں کرتے ہو، تمہارے مصلے کے نیچے سے ہر روز 2 اشرفیاں سونے کی جو ہیں وہ میں تمہیں روز عطا کروں گا، جس کے ذریعے تم کسی غریب، پریشان حال فقیر کو جا کر کے مدد کرنا اور
اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو تم، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تمہاری زندگی رہے گی اس اعتبار سے مصلی کے نیچے سے تمہیں ہر روز 2 سونے کی اشرفی مل جائے گی۔ اب عابد نے کلہاڑی کو روک دیا یہ سوچ کر کے کہ اس کے ذریعے تو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اور لوگوں کو بہت ہی مدد ہو جائے گی۔ اس نے ہاتھ کو روکا اور ایک مرتبہ جانے لگا۔ اب اس سے پہلے جب کہ یہ شیطان اور اس کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، اس وقت ان دونوں میں لڑائی جھگڑے کا بھی ماحول ہو رہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ غالب نہیں آ پا رہا تھا چونکہ اس عابد پر، لہٰذا اس نے یہ وسوسے کے ذریعے چاہا کہ اسے اس راہ سے ہٹا دیا جائے، اس کے ذہن سے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ جو ہے ہٹ جائے، اس لیے کیونکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنے معاملے پر اس طرح سے اڑا ہوا ہے اور میں اس پر جو ہے فتح نہیں پا رہا ہوں اور میں جو ہے اس کے سامنے کمزور پڑ رہا ہوں۔ تو اس نے یہ وسوسہ ڈالا اور اس کے ذریعے اب عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد شیطان نے جیسا وعدہ کیا تھا کچھ دنوں تک کے مسلسل 2 سونے کی اشرفی اس کے مصلی کے نیچے سے نکلتی اور یہ کسی فقیر کسی غریب کو لے جا کر دیتا اور اس کے ذریعے اسے فائدہ پہنچتا، لیکن چند دنوں کے بعد ابلیس نے یہ کرنا بند کر دیا، دینا بند کر دیا وہ سونے کی اشرفی۔ اب عابد کو غصہ آیا اور اس نے دیکھا کہ آج بھی اشرفی نہیں آئی، کل بھی نہیں آئی۔ اب ایک مرتبہ غصے میں پھر سے اس نے کلاڑی اٹھائی کہ اس نے وعدے کو پورا نہیں کیا، اب میں جاؤں گا اور اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ اب جو چلا اس درخت کو کاٹنے کے لیے تو ایک مرتبہ آیا ہے، کاٹنا چاہتا ہے ابلیس، پھر سے انسانی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، اسے روکنا چاہا لیکن اس مرتبہ یہ نہیں رک رہا۔ کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ درہم تو وہ سونے کی اشرفی تو آنا بند ہو گئی، لہٰذا اب تو میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔ اب کی مرتبہ پھر سے ان دونوں میں جب جھگڑا بڑھا ہے، اس مرتبہ عابد جو تھا وہ غالب نہیں آ پا رہا ہے بلکہ اس مرتبہ یہ کمزور پڑنے لگا۔ اب جب یہ کمزور پڑنے لگا ایک مرتبہ وہ ابلیس کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس مرتبہ میں کمزور پڑ رہا ہوں جبکہ پہلے جب میں آیا تھا تو کمزور پڑ رہا تھا لیکن آج میں کمزور پڑ رہا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے کہ دراصل پہلے جب تم آئے تھے تمہاری نیت خالص تھی اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے تم اس عمل کو انجام دینے آئے تھے، لیکن آج جو تم آئے ہو اشرفیوں کے لیے آئے ہو کہ وہ اشرفی ملنا بند ہو گئی اس لیے اس درخت کو کاٹنے آئے، جبکہ تم پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا چونکہ نیت بدل گئی اس لیے آج تم میرے سامنے کمزور پڑ رہے ہو۔ تو یقیناً اس بات پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ انسان کو مرتبہ بھی بڑھا دیتا ہے، یقیناً اسے بلند منزلیں عطا فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پروردگار عالم اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے کہ شیطانی وسوسے اس پر حاوی ہونے نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہم انجام دیں، جو نیکی ہم انجام دے رہے ہیں، جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، جو کچھ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل میں اخلاص کا ہونا یعنی خالص نیت کا ہونا، پیورٹی کا ہونا ضروری ہے۔ دکھاوے کے لیے ہم نہ کریں کہ فلاں شخص راضی ہو جائے، فلاں انسان کی نگاہ میں ہمارا مرتبہ اچھا ہو جائے، ان کی نگاہ میں ہم اچھے سمجھے جائیں، بلکہ ہماری بات ہمارے ذہنوں میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ بے شک محمد آل محمد کی بارگاہ میں یقیناً ہم ان کے صدقے سے دعا گو ہیں کہ یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہر ایک ذرے ذرے کو خلق کیا، انہی کے صدقے سے دعا گو ہیں کہ خدایا ہمیں بہترین اخلاص کرنے والوں میں، خالص نیت کے ساتھ نیک کام کو انجام دینے والوں میں شمار فرما، ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔